ذرا غور سے دیکھیں، یہ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی ہے، ذوالفقار چیمہ ان کا غالباً نام ہے، اور یہ ابھی 10-20 منٹ پہلے اقرار الحسن صاحب اپنے چینل پہ بھی اس بارے میں بات کر چکے ہیں کہ ان کے اوپر انہوں نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے کہ ان کے کلر سینا کے اندر داخلے پر پابندی لگا دی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یار یہ کیا مذاق ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، اس اسلام کے نام پہ بنایا گیا جس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہم کہتے ہیں، کہ اس کے اندر ایک دجال صفت، ایک 2 نمبر ڈھونگی، ایک تماشے باز، شعبدے باز ایک بندے کو بچانے کے لیے باقاعدہ ریاستی مشینری جو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے۔ اور پاور چیک کریں اس بندے کی کہ اس کے آگے ڈی سی صاحب جو ہے نا وہ لیٹ گئے ہیں۔ میں شرم آنی چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے ہمارے سیاستدانوں کو اور ہمارے تمام اسٹیک ہولڈر کو۔ اور اس معاملے میں دیکھیں کہ ایک کلین شیو بندہ اور وہ آگے بڑھ کے وہ کام کر رہا ہے جو علماء کو کرنا چاہیے تھا، اور میں حیران ہوتا ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں اس چیز کو سنتے ہوئے کیا ہوگا جب وہ دجال جس کا بتایا ہے دجال اکبر وہ جو آنا ہے، یہ تو چھوٹے چھوٹے نمونے ہیں نا ابھی، تو بڑا دجال جس نے آنا ہے، جسے مردے زندہ کر کے اور پتہ نہیں کیا کیا تماشے کر کے دکھانے، اس کے اندر تو کریے لیٹ جائیں گے یار، ہم تو سجدوں میں گر جائیں گے، ہمارے علماء فتوے دیں گے میرے خیال میں کہ جی بھائی یہ بڑا اچھا بندہ ہے جی، اس کو جو ہے نا مان لو، کوئی تو ولی مان لو، اور کچھ نہیں ماننا، چلو خدا کا بیٹا وہ کہتا ہے وہ نہیں ماننا تو اس کو ولی مان لو۔ مطلب یہ ایک واضح ہر بندے کو پتا ہے کہ یہ بڑکیلے لیڈیز کپڑے پہن کے اور تماشے کرنے والا ہے، گنڈا آدمی ہے، ننگی گالیاں دیتے ہوئے اس کی آڈیو تک ویڈیو لیک ہوتی ہے سی سی ٹی وی کیمروں میں، عورتوں کے ساتھ یہ جو ہے نا استحصال کرتا ہے، بچوں کا، عورتوں کا، یہ سارے معاملے کلوز ہو چکے ہیں۔ اور اب 24 تاریخ کو اقرار الحسن کو بندہ جا رہا تھا کہ گڈھا بند کرا کے آئیں گے، تو اس کے اوپر ڈی سی صاحب آپ کو کون سی تکلیف خود پڑی ہے، آپ بجائے ہیلپ کرنے کے آپ پولیس بھیجتے، اس کو سیکورٹی دیتے، بلکہ آپ کے انڈر یہ تماشے ہو رہے ہیں، آپ کو اس کو بند کرنا چاہیے تھا، اور آپ جناب وہ اس کو بچانے کے لیے جی وہ جی انٹری منع ہے۔ ہاں مجھے پتا ہے اب کچھ لوگ آئیں گے جی وہ ریاست کا امن و امان برقرار رکھنے کے لیے جو ہے نا جی وہ یہ وہ فلان ہے جی، بے سکونی نہ ہو، وہ بھائی وہ بندہ کوئی بندوقیں لے کے جا رہا ہے، وہ کوئی گولہ بارود لے کے جا رہا ہے، وہ کوئی جنگ کرنے جا رہا ہے، کوئی حملہ کرنے جا رہا ہے ریاست میں، وہ نہتا آدمی ایک کیمرے لے کے جا رہا ہے، یہ صحافت کو بیڑا گرک کر کے آپ نے رکھ دیا ہے، اور آپ نے اس ملک میں اس کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ سچ نہ بولے، اور جو کوئی بھی ڈرامہ چل رہا ہے اس کو قبول کرتے جائیں۔ میاں شہباز شریف صاحب آپ سے بھی میں پوچھتا ہوں، آپ جناب اس مسلط پہ چڑھے بیٹھے ہیں پتہ نہیں کس طریقے سے، آپ کو کوئی شرم و حیا ہے کہ نہیں ہے؟ مطلب کوئی یار کوئی سینس ہے اس ملک کے اندر، کوئی جینے لائق چھوڑا ہے تم لوگوں نے کسی کو؟ اب یہاں پہ اللہ کا نام لینا جو ہے نا وہ بھی دشوار ہوا ہوا ہے، اللہ کی توحید بیان کرنا بھی دشوار ہوا ہوا ہے۔ اور میں اس موقع پہ کہتا ہوں کہ کدھر ہیں وہ سارے تسلیاں پھیرنے والے لوگ، وہ جو ہے نا جو اپنے اپنے ضلع گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں جی بس یہی کام ہے ہمارا، یہی دین ہے، ہم نے بولنا نہیں ہے، کچھ نہیں کرنا یار، کچھ شرم کرو، خدا کا خوف کرو۔ میں ان علماء حق کو نہیں کہہ رہا کہ جنہوں نے اس کے اوپر بعد میں طارق مفتی صاحب نے بات کی ہے، اور لوگوں نے بڑے لوگوں نے بات کی ہے، اپنا کسی کا نام رہ جائے تو حضرت ہے، بڑے لوگوں نے بات کی ہے کہ جو اقرار الحسن کر رہا ہے یہ اچھی بات ہے، اور یہ کرنا چاہیے تھا لوگوں کو، کر رہا ہے اس کا ساتھ نہیں کا مطلب، لیکن یہ باقی سارے کدھر ہیں یار جو اپنی اپنی گدیوں پہ چڑھے ہوئے ہیں؟ میرے خیال میں پرابلم پھر یہ ہے کہ اپنی گدی خطرے میں آ جائے گی، ہے نا، اپنی گدی کی ٹینشن ہے لوگوں کو، اور مسئلہ کسی مسلک کو کسی اس کو چھیڑنا یا برا کہنا مقصود نہیں ہے، جو کہ وہ اقرار الحسن کو بات کر رہا ہے جو میں کر رہا ہوں، مقصد یہ کہ بھائی سب متفق ہونا کہ یہ فراڈ ہے، ڈرامے بازی ہے، تو کرو مطالبہ، سارے کے سارے بندے مطالبہ کرو، اور یہ ڈی سی صاحب آپ خدا کا خوف کریں، آپ سے بادب گزارش ہے، ظاہر ہے جی بندوقوں والوں کے ساتھ ہم لڑ تو سکتے ہیں جی، آپ کے پاس بندوق ہے، ہمارے پاس زبان ہے، ہم زبان ہی چلا سکتے ہیں، ہم تو جو ہے نا اس حدیث کے مطابق اب تیسرا ہی درجہ استعمال کرنے لائق مسلمان رہ گئے ہیں کہ ہم صرف زبان ہلائیں، آپ کے آگے ریکویسٹ کریں، وہ خدا کا خوف کریں، اسلام کے نام پہ یہ ملک بننا ہے، اس میں یہ شبہ بازیاں بند کروائیں، اس میں یہ ڈرامے بازیاں بند کروائیں، اور لوگوں کو بتائیں کہ جناب اللہ سے مانگیں آپ، کیا ہے یار یہ شک ہو کے مردے اب وہ لنگڑے اٹھ رہے ہیں، یہ شک کر کے جناب وہ چولہے ٹھیک ہو رہے ہیں، یہ شک کر کے آنکھیں آ رہی ہیں، اور اس بندے نے ابھی جو ایف آئی آر کٹی ہے اس کے اوپر جنون ڈیمانڈ ہے کہ اس کا چیلا وہ جو ہے اس کا چمچا کٹا وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، تو حق خطیب کو کہتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی اس کی جوتی نام نہاد عاملوں کے وظیفوں سے اوپر ہے جی، عاملین یا علماء کیا وظیفے بتاتے ہیں جی، وہ یہی بتاتے ہیں نا قرآن کی آیتیں پڑھ لیں، وہ اس میں پوری اقرار بات کر چکا ہے یار، میں کیا وہی رونا پیٹتا ہوں اس قوم کے آگے دوبارہ، یعنی اندازہ کریں کہ علماء سے قرآن کی آیتوں سے اور دم جو کہ کرنا قرآن سے کیا جائے وہ سنت ہے، وہ چیز اس کے خلاف میں نہیں، اس کے اوپر یہ بندہ کہتا ہے کہ جی میری جوتی اس کے اوپر جو ہے نا انڈائریکٹلی کیلے سے کھلواتا ہے، سامنے کھڑا ہے اور سر ہلا رہا ہے اس کے اوپر ناگن کی طرح جو ہے نا یہ اپنا مست ہو کے جو ہے نا ناچ رہا ہے کہ جی یہ جوتی جو ہے نا اللہ والوں کی وہ اس سے اوپر ہوتی ہے۔ اندازہ کریں اب وہ کہاں ہے، لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں بار بار کہ
उनकी तौहीन होगी या जी अपना औलिया की तौहीन होगी। भाई आपको ये नजर नहीं आती है औलिया की, ये आपको नजर नहीं आती है उलमा की तौहीन? बोलो बोलो, या फिर मेरे नबी के हुक्म के मुताबिक पाबंद की बीमारी है तुम्हारे दिलों में, तुम्हें जिंदगी जो है वो प्यारी लगती है और तुम्हें मौत से डर लगता है, तुम्हें इन इन डब्बा पीरों से डर लगता है, इन 2 नंबर शोबदाबाजों से डर लगता है। शर्म करो, खुदा का वास्ता है, जिसका हाथ पड़ता है वो हाथ पाले, जिसकी जुबान चलती है वो जुबान चलाए, वरना उस दिल बन के तीसरे दर्जे पे बैठे रहे, दिल में बुरा समझते रहे, मौजे करें। यही तमाशा है। और जब हजरत दज्जाल रहमतुल्लाह अलैह आ जाए ना, तो क्या के बैत कर, सारे के सारे उसको बैत कर देना। ये जो तमाशा बनाया हुआ है ना, ये धोखा देना फिर बंद कर दो। यूथ को, बच्चों को बताओ कम से कम कि भाई इंटेलेक्चुअली हम जो है ना गिर चुके हैं, हम लेट चुके हैं सारे सिस्टम के आगे, जालियत के आगे। ना हम अमेरिका के खिलाफ बोलने से रहे, ना यहाँ हम इसराइल का नाम ले सकते हैं जी, क्योंकि यूट्यूब की वीडियो हमारी डीमोनेटाइज हो जाएगी, ना हम फलस्तीन के हक में बोल सकते हैं, ना हमने वहां लड़ने जाना है, और ना ही हमने यहाँ लड़ने तो क्या, इधर तो बात ही हो रही है भाई, लड़ाई की तो बात ही नहीं। एक तो लड़ाई के नाम से ऐसे डर जाते हैं, किसी वीडियो में जिहाद का नाम ले दो तो उसको मौत पड़ जाती है सबको, कि पता नहीं क्या बात कर दी इन्होंने। अब कोई अपने खिलाफ वो एक वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर मुसलमानों की नबल कर, भाई हमने क्या कहा था कि अपनी रियासत से जाके लड़ पड़ो, तो कहा था जनाब उधर जाएं, वहां जाके लड़े, फलस्तीन के बच्चे मर रहे हैं, वहां जाके कुछ कर लें। ना उधर बोलने देना है, ना इधर किसी को बोलने देना। तो ऐलान तो यार एक बार बता दो, सीधा सीधा डिक्लेयर कर दो कि भाई हम जो है ना वो बन चुके हैं अमेरिका की, कल जो भी है, तो जो साफ बात है रहेगा फॉलो करेंगे। उधर एक बड़ा मुख है और छोटे तुम्हारे ये है, बस ही वो आगे सारी मशीनरी लटा दो और मजे करो। बड़ी मेहरबानी।